السلام علیکم طلباء و طالبات، امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ میں ہوں آپ کی معلمہ مس ایرا۔ آج کا ہمارا موضوع ہے اسلامیات جماعت پنجم کے لیے، اور آپ کو پتہ ہے کہ ہم نے آج سبق 1.3 پڑھنا ہے۔ لیکچر 2 میں آپ نے 1.2 پڑھا تھا، جس میں حفظ قرآن مجید کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا۔ آج ہم نے لیکچر نمبر 3 میں حفظ ترجمہ پڑھنا ہے۔ جیسا کہ میں نے آپ کو لیکچر نمبر 2 میں بتایا تھا کہ حفظ کا مطلب ہے کہ کسی بھی سبق کو آپ نے زبانی یاد کرنا ہے، اسے حفظ کہتے ہیں۔ حفظ و ترجمہ مطلب کہ آپ نے سبق 1.3 میں ترجمہ کو زبانی یاد کرنا ہے۔ حاصلات تعلم دیکھ لیتے ہیں۔ حاصلات تعلم میں ہمارے پاس سب سے پہلے ہے سورہ فاتحہ، التحیات، درود ابراہیمی اور دعائے قنوت مع ترجمہ حفظ کر سکیں۔ اب سورہ فاتحہ، التحیات، درود ابراہیمی اور دعائے قنوت، یہ چاروں چیزیں نماز میں پڑھی جاتی ہیں، جس کو ہمیں زبانی یاد کرنا چاہیے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کا ترجمہ بھی حفظ کرنا چاہیے۔ تو اس سبق میں ہم یہی پڑھیں گے کہ اس کو ترجمہ کے ساتھ سیکھ سکیں۔ نیکسٹ آ جائیں، ذرا سوچیں، سجدے اور رکوع کی حالت میں کون سی تسبیح پڑھی جاتی ہے؟ یہ آپ نے خود سوچ کے بتانا ہے کہ سجدے اور رکوع کی حالت میں کون سی تسبیح پڑھی جاتی ہے۔ اور نیکسٹ ہے، قرآن مجید کی سب سے مختصر سورت کون سی ہے؟ مختصر مطلب سب سے چھوٹی سورت کون سی ہے؟ تو یہ آپ کا ہے ہوم ورک، اس کو آپ نے دیکھنا ہے کہ کیا اس کے آنسر ہیں، اس کے جوابات ہیں۔ نیکسٹ ہے سورہ فاتحہ۔ سورہ فاتحہ یہ قرآن مجید کی پہلی سورت ہے۔ اس کے کئی نام ہیں، اس کو سورہ شفا بھی کہتے ہیں۔ سورہ فاتحہ قرآن مجید کی وہ واحد سورت ہے جو نماز کی ہر رکعت میں پڑھی جاتی ہے۔ 1 رکوع اور 7 آیات پر مشتمل یہ مکی سورت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سورہ فاتحہ ہر بیماری کے لیے شفا ہے۔ مطلب کہ یہ قرآن مجید کی پہلی سورت ہے، اور اس کی کئی نام ہیں، جیسے کہ سورہ شفا، سورہ فاتحہ، اور ان کے ناموں کو آپ نے یاد رکھنا ہے، یہ آپ کے MCQs میں آ سکتے ہیں۔ اسی طرح سے کہ یہ وہ واحد سورت ہے جو نماز کی ہر رکعت میں پڑھی جاتی ہے، کہ جب آپ ثنا پڑھتے ہیں تو ثنا کے بعد سب سے پہلے سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، اور سورہ فاتحہ کو آپ ہر رکعت میں پڑھتے ہیں، اور یہ 1 رکوع اور 7 آیات پر مشتمل ہے۔ یہ مکی صورت ہے، مطلب کہ یہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی، اور سورہ فاتحہ میں ہر بیماری کے لیے شفا ہے۔ اس کا ترجمہ دیکھ لیتے ہیں۔ سب طرح کی تعریف اللہ ہی کے لیے ہے، جو تمام مخلوقات کا پروردگار ہے، بڑا مہربان، نہایت رحم والا، انصاف کے دن کا حاکم۔ اے پروردگار، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ ہم کو سیدھے رستے چلا، ان لوگوں کے رستے جن پر تو اپنا فضل و کرم کرتا ہے، نہ ان کے جن پر غصہ ہوتا ہے، اور نہ گمراہوں کے۔ تو یہ تھا سورہ فاتحہ کا ترجمہ، جس کو آپ نے زبانی یاد کرنا ہے۔ التحیات، یہ تحیہ کی جمع ہے، جس کا مطلب سلام ہے۔ اس سے مراد وہ دعا ہے جو نماز میں پہلے اور دوسرے قعدے میں پڑھی جاتی ہے۔ اس دعا میں اللہ تعالیٰ کی تعریف، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود اور توحید و رسالت کا ذکر ہے، کہ جو التحیات ہے وہ تحیہ کی جمع ہے، جس کا مطلب سلام ہے۔ یہ آپ نے MCQs کے لیے یاد رکھنا ہے۔ یہ دعا نماز میں پہلے اور دوسرے قعدے میں پڑھی جاتی ہے، کہ اگر ہمارے پاس 4 رکعت ہیں تو 4 رکعت میں جو پہلے ہوگی اور دوسرے، مطلب کہ جو دوسری رکعت ہوگی اور چوتھی رکعت، اس میں پڑھی جاتی ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ کی تعریف، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود اور توحید و رسالت کا ذکر ہے۔
ترجمہ دیکھ لیتے ہیں۔ تمام قولی، فعلی اور مالی عبادتیں اللہ کی ہی کے لیے ہے۔ اے نبی، آپ پر سلام ہو اور اللہ کی رحمت اور برکتیں ہوں۔ ہم پر اور اللہ کے تمام نیک بندوں پر سلام ہو۔ میں گواہی دیتا ہوں یا دیتی ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور میں گواہی دیتی ہوں کہ حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ جو اوپر بتایا گیا تھا کہ اس دعا میں اللہ کی تعریف، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود اور توحید و رسالت کا ذکر، یہ تینوں کیا گیا اس میں، ٹھیک ہے، اور یہ اس کا ترجمہ ہے۔ نیکسٹ ہے درود ابراہیمی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنا افضل ترین عبادات میں سے ایک ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی بھی سنت ہے۔ قرآن مجید میں ہمیں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے کا حکم دیا گیا ہے۔ درود ابراہیمی تمام درودوں میں افضل ترین ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر آنے کی وجہ سے یہ درود ابراہیمی کہلاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ درود پڑھنے کا حکم دیا، اور یہ درود ہمیں پڑھنا بہت افضل ہے۔ جمعے کے دن اس کا کثرت سے درود پاک کا ورد کرنا چاہیے، اس کی بہت اہمیت ہے۔ اب ہم اس کا ترجمہ دیکھ لیتے ہیں۔ اے اللہ، رحمت نازل فرما حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کی آل پر، جس طرح تو نے رحمت نازل فرمائی حضرت ابراہیم علیہ السلام پر اور ان کی آل پر۔ بے شک تو تعریف کا مستحق، بڑی بزرگی والا ہے۔ اے اللہ، تو برکت نازل فرما حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کی آل پر، جس طرح تو نے برکت نازل فرمائی حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کی آل پر۔ بے شک تو تعریف کا مستحق، بڑی بزرگی والا ہے۔ یہ تھا اس کا ترجمہ۔ دعائے قنوت۔ نماز عشاء میں وتر واجب ہیں۔ وتر کی آخری رکعت میں سورہ فاتحہ اور کوئی دوسری سورت پڑھنے کے بعد دعائے قنوت پڑھی جاتی ہے۔ مطلب کہ جب آپ سورہ فاتحہ کے بعد کوئی بھی سورت پڑھتے ہیں، سورہ اخلاص، سورہ ناس، سورہ فلق، اس کے بعد اللہ اکبر پڑھنے کے بعد آپ دعائے قنوت پڑھتے ہیں۔ دعائے قنوت کا ترجمہ دیکھ لیتے ہیں۔ اے اللہ، ہم تجھ سے مدد مانگتے ہیں اور تجھ سے بخشش چاہتے ہیں، اور تجھ پر ایمان لاتے ہیں اور تجھ پر بھروسہ کرتے ہیں، اور ہم تیری اچھی تعریف کرتے ہیں اور تیرا شکر ادا کرتے ہیں، اور تیری ناشکری نہیں کرتے، اور جو تیری نافرمانی کرے اسے ہم چھوڑتے ہیں اور علیحدگی اختیار کرتے ہیں۔ اے اللہ، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تیرے لیے ہی نماز پڑھتے ہیں، تجھے ہی سجدہ کرتے ہیں، تیری ہی طرف دوڑتے اور حاضری دیتے ہیں۔ ہم تیری رحمت کے امیدوار ہیں اور تیرے عذاب سے ڈرتے ہیں، بے شک تیرا عذاب کافروں کو ہی پہنچنے والا ہے۔ تو یہ تھے ان کا ترجمہ، اور آپ نے ان چاروں کا ترجمہ یاد کرنا ہے اور اس کو زبانی حفظ کرنا ہے۔ امید ہے کہ آپ کو اچھا لگا ہوگا لیکچر۔ انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں ملاقات ہوتی ہے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔